رحمۃ اللہ جی پیارے بھائی، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے یا کہ پھر ہر جگہ ہونے کے تعلق سے۔ ایک تو مستوی علی العرش ہونے کے حوالے سے میں پہلے جوابات دے چکا ہوں، جواب نہیں جوابات دے چکا ہوں۔ ایک جواب علی مرزا کے حوالے سے تھا جو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت کے حوالے سے بات کہی کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور اسی طرح مقلدین کے اس تعلق سے جو مختلف اشکالات ہیں ان کے تعلق سے میں جوابات دے چکا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کے حوالے سے۔ اب اس ویڈیو کا علیحدہ سے جواب دینا ضروری نہیں تھا، لیکن بہرحال میرے بھائی الیاس بٹی صاحب نے کہا تو اس لیے میں اس ویڈیو کا جواب بھی دیے دیتا ہوں۔ کہا کہ اہل حدیث جو ہے وہ الرحمن علی العرش استوا، اس آیت کے علاوہ دیگر جو آیات ہیں ان کی تعویل کرتے ہیں، اور جب ہم تعویل کریں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ مقلدین تعویل کر رہے ہیں، اور جب خود اہل حدیث تعویل کریں تو تعویل ان کے نزدیک جائز ہو گئی۔ اہل الحدیث جو کہتا ہے وہ قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر کہتا ہے۔ الرحمن علی العرش استوا کے حوالے سے اس آیت کے علاوہ جو دیگر آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے بات ہے، مثلا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، تو ایسی دیگر آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی بات آیات کے اندر خود موجود ہے، اللہ رب العالمین کے سمیع بصیر ہونے کے حوالے سے موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ہونے کے حوالے سے ان آیات کے اندر موجود ہے۔ اہل الحدیث جو بھی کہتا ہے آیات کے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر، اہل حدیث جو بھی بات کرتا ہے ان آیات کے حوالے سے وہ آیات کے سیاق و سباق کو سامنے رکھتا ہے۔ اور مقلدین کیا کرتے ہیں؟ مقلدین کی حالت یہ ہے کہ جیسے کوئی مقلد آپ کو کہے کہ سورۃ النساء پارہ نمبر 5 ہے، قرآن پاک ہے، یہاں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ۔ یہ حال ہے مقلدوں کا۔ جبکہ اہل حدیث کسی بھی آیت کی جب تفسیر کرتا ہے تو تفسیر پہلے آیت بالآیت ہوتی ہے، یعنی قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن ہی کی آیات کو دیکھا جاتا ہے، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کو لیا جاتا ہے کہ آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کیا بیان فرمایا۔ آیت کی تفسیر آیت سے، یعنی قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن پاک ہی کی آیت سے، اور قرآن پاک کی آیت کی تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اور اسی طرح پھر آگے صحابہ سلف الصالحین رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں وغیرہ۔ تو دیگر جو بھی آیات ہیں الرحمن علی العرش استوا میں، ان آیات کے حوالے سے جب اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ یہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ اور اس طرح کی دیگر آیات، ان آیات میں جب اہل حدیث کہتا ہے کہ علم کے تعلق سے، علم کے لحاظ سے، سمیع اور بصیر ہونے کے حوالے سے، تو آیات میں آیات کے سیاق و سباق کو، فرنٹ بیک کو سامنے رکھ کر ہی اہل حدیث بات کرتا ہے، اور آیات میں اللہ کا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ اس طرح کی دیگر چیزیں موجود ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پر اہل الحدیث کہتا ہے کہ یہ اللہ کی معیت ہے، اللہ کی معیت ہے کہ وہ علیم ہے، بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ خبر رکھنے والا، سننے والا، اور اس طرح دیگر جو قرآن مجید کی آیات ہیں۔ اس لیے اہل حدیث کوئی باہر کی بات نہیں کرتا، قرآن کی آیت ہے تو قرآن کی آیت در آیت کو لے کر بات کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث۔ اب حدیث وغیرہ کے حوالے اس کے بتانے سے پہلے میں ایک بات یہاں ذکر کر دوں۔ اس شخص نے دو باتیں کہی ہیں، ایک تو اہل حدیث کو اس نے لا مذہب کہا، جبکہ ہم مسلمان ہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے،
جب ہمارا دین اسلام ہے، یہ ہمیں لا مذہب کیسے کہہ رہا ہے؟ مذہب دین کے معنی میں، تو یہ ہمیں بے دین، لا مذہب کیسے کہہ رہا ہے؟ جبکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، پاک رب العالمین کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور حضرت محمد بن عبداللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول خاتم النبیین والمرسلین مانتے ہیں۔ ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ کافر کیوں کہہ رہا ہے؟ اور جو نصاب قرآن نے اور حدیث نے زکوٰۃ کا دیا، سونے میں، چاندی میں، اور اسی طرح فصلوں کا عشر، اور اسی طرح گایوں میں، بیلوں میں، اور جناب اونٹوں میں اور بکریوں میں جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، وہ بھی ہم مانتے ہیں، تو ہم لا مذہب لا دین کیسے ہوئے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ جو کسی مسلمان پر کافر ہونے کا فتویٰ لگائے، اسے لا مذہب یا لا دین کہے، اور وہ آگے سے لا مذہب اور لا دین نہ ہوا، دین بمان، اور جو کسی مسلمان پر کافر ہونے کا فتویٰ لگا دے، اسے لا مذہب اور لا دین کہنا شروع کر دے، پھر کیا ہوگا کہ ایسا شخص خود کافر اور لا مذہب ہوگا۔ اس کے بعد کہا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور یہ جملے کیسے کہا؟ وہ جیسے یہود و نصارہ اپنی زبان کو موڑ کر کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے متعلق کہا گیا بلا جسم، یعنی اللہ کا کوئی جسم ہے نہیں، تو مقلدین کے نزدیک تو سرے سے اللہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ بلا جسم کیا مطلب؟ اللہ کا وجود کوئی نہیں ہے، اور یہی بات یہ شخص اپنی اس ویڈیو کے اندر کہہ رہا ہے، اپنی زبان کو یلوون السنتہم مروڑتے ہوئے۔ تو نہ اہل حدیث لا مذہب ہے، اور نہ اللہ رب العالمین بغیر جسم کے ہے، اللہ کا جسم ہے، اور یہ ان کا اللہ کے وجود سے انکار کرنا گمراہ فرقوں کی نشانیاں ہیں، نہ کہ اہل حق اور نہ کہ اہل سنت کا یہ طریقہ یا یہ مذہب ہے۔ اب اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اور جو دیگر آیات ہیں، ایک تو میں نے کہا آیت میں ہی یہ بات موجود ہے کہ وہ علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، اس طرح کی دیگر آیات، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جیسے کہا کہ میں فانی قریب، تمہارے قریب ہوں۔ یہ آیات کا کیا مطلب ہے؟ ان آیات میں آیات نہیں بتا دیا کہ وہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے۔ اس لیے اہل حدیث جب یہ بات کرتا ہے تو قرآن خود قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ہے، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ، اور یہی معنی اگر یہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ کا، ما یکون من نجوا ثلاثۃ کا لیتے ہیں، اور اسی طرح کی دیگر آیات کا، تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور صحیح بخاری کی اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لونڈیا سے پوچھا این اللہ، وہ لونڈیا بھی اہل حدیث تھی، وہ مقلد نہیں تھی، مقلدوں، ان مقلدوں کی مت ماری جا چکی ہے۔ اہل سنت کا یہ متفقن علیہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اور اس کا استوا معلوم اور اس کی کیفیت مجہول، اور اس متعلق سوال کرنا بدعت ہے، بلکہ ائمہ کرام تو ایسے بدعتیوں کو اپنی محفل و مجلس سے بھگا دیا کرتے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام لونڈیا سے پوچھتے ہیں این اللہ، اب اس کا کیا معنی؟ معنی ہے کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں۔ اگر وَهُوَ مَعَكُمْ اور ما یکون من نجوا اور ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا بالوجود، ہم تو اللہ کا وجود مانتے ہیں، مقلد سرے سے اللہ کے وجود کے ہی انکاری ہیں، جبکہ قرآن مجید میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، حدیث میں ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، دونوں داہنے ہاتھ ہیں، سورہ نون والقلم کے اندر ہے یوم یکشف عن ساق، ہم تو مانتے ہیں لیکن مقلد اس کا انکار کرتے ہیں۔
نبی علیہ السلام نے لونڈیا سے پوچھا این اللہ، اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ اب وہ اہل حدیث لونڈیا تھی، اس نے کہا اللہ فی السماء۔ حالانکہ آیات کیا پڑھی اس مقلد نے؟ ان اللہ معنا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، اور اس طرح کی دیگر آیات۔ تو ان آیات کا معنی خود قرآن نے کیا کیا کہ وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، یہ ہے ان آیات کا معنی۔ اب لونڈی نبی علیہ السلام کو جواب دیتی ہے اللہ فی السماء، تو نبی علیہ السلام کو ان مقلدوں کا نظریہ اگر درست ہوتا تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ان اللہ معنا، معنا، وہ تو اللہ ادھر ہی موجود ہے، وہ اللہ تو ادھر ہی موجود ہے۔ لونڈی سے سوال کیا گیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ لونڈی یہ جواب نہیں دیتی کہ ان اللہ معنا یا ان اللہ فینا، اس نے معنا اور فینا نہیں کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے بیچ میں ہے، نہ، لونڈی نے اوپر کو اشارہ کیا اللہ فی السماء۔ یہ بخاری ہے، مقلدو، یا الٹا چور کو دوال کو ڈانٹے۔ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں ایک چور تے دوجا چترا، ایک چور تے دوجا چترا، ایک خود گمراہ بد عقیدہ مشرکوں اور بدعتیوں تمہیں تمہارے ہی فتوے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ وہ جیسے آصف علی زرداری کا میں بیان سن رہا تھا، پارلیمنٹ کے اندر تھا یا سینٹ کے اندر تھا، قومی اسمبلی میں تھا یا سینٹ میں تھا، زرداری نے کہا کہ عمران نیازی کی حکومت کو گرانے کے لیے ہم کچھ نہیں کریں گے، عمران نیازی خود کافی ہے۔ ان مقلدوں کا حال ہماری سرائکی میں ایک چور تے دوجا چترا، خود بد عقیدہ اور مشرک اور بدعتیوں، تو اہل حدیث کو لا مذہب کہتا ہے، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، اللہ کی قسم ہم تیرے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ ارے مقلد ظالم، تیرا فتویٰ، تیری زبان خود تیرے ہلاک ہونے کے لیے، تجھے ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ مسٹر آصف علی زرداری نے کہا عمران خان نیازی کی حکومت کی تباہی کے لیے خود پی ٹی آئی اور عمران خان کافی ہے۔ میں کہتا ہوں مقلدوں کی ہلاکت کے لیے خود مقلدین کے فتوے اور ان کی زبان کافی ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں اہل حدیث کو؟ لا مذہب، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو کلمہ پڑھے، جو مسلمان ہو، ہاں میں نے پہلے بتا دیا ہم کیا کہتے ہیں، جو صدیق کی صداقت مانتا ہو، جو فاروق کی عدالت مانتا ہو، جو عثمان کی سخاوت مانتا ہو، ارے ظالمو جو علی کی شجاعت مانتا ہو، جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، جو محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین مانتا ہو، ظالم تو اسے لا مذہب کہتا ہے؟ تیری زبان تیری ہلاکت کے لیے کافی ہے، مقلدوں کے ہلاک ہونے کے لیے مقلدوں کے فتوے ہی کافی ہیں۔ لگاؤ اہل حدیث پر لا مذہب اور کافر ہونے کے فتوے، جو مسلمان پہ کافر ہونے کا فتویٰ لگائے، جو کسی شخص پہ لعنت کرے اور وہ کافر اور لعنتی نہ ہوا تو یہ کفر کا فتویٰ، یہ لا مذہب ہونے کا فتویٰ۔ ظالم تو کبھی غیر مقلد کہتا ہے، ارے ظالم تو کبھی جو ہے وہ نجدی کہتا ہے، ارے ظالم کبھی تو ملکہ وکٹوریا کی مجھے پیداوار کہتا ہے، اور آج تو مجھے لا مذہب کہتا ہے۔ تیری زبان کو پڑے کیڑے تو یہ کیا ہوگا؟ صحیح مسلم کی روایت، کفر کا فتویٰ مفتی کے اوپر لوٹ کے آئے گا، لعنت کرنے والے پہ لوٹ کے آئے گی۔ تو اس لیے ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تمہاری اپنی زبان تمہارے بربادی کے لیے کافی ہے۔ اب نبی علیہ السلام اس لونڈیا کو کہہ دیتے نا، ارے چپ، اللہ فینا، اللہ معنا۔ لونڈی کو اتنی سمجھ ہے اور آج مقلد ظالم کو سمجھ نہیں ہے۔ وہ لونڈیا جسے صحابی تھپڑ مار چکا تھا، پیغمبر نے جس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ فی السماء،
کیوں کہا الرحمن علی العرش استوا؟ باقی قرآن کی آیت تم نے خاک مانی ہے، جو اللہ کے وجود سے منکر ہو۔ طارق جمیل کہتا ہے اللہ نے ہمیں وجود دیا، خود وجود سے پاک ہے، اور یہ ظالم کہتے ہیں بلا جسم بلا وجود۔ یہ تم نے قرآن کو مانا ہے؟ ارے ہوا بھی اپنا وجود رکھتی ہے، تم نے کائنات کے بنانے والے کو بے وجود بنا دیا۔ اس ہوا کا بھی ایک وجود ہے، نہیں تو محکمہ موسمیات کی مشینوں سے جا کے پوچھ لو۔ اور تم نے کائنات بنانے والے کو بلا جسم بلا وجود قرار دے دیا، پھر کہتے ہیں ہم قرآن مانتے ہیں۔ کیا خاک مانتا ہے تو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں پتہ کیا کہا اسے آزاد کرو، یہ مومنہ ہے۔ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے آزاد کرو، یہ مومنہ ہے۔ اس لونڈیا نے ببانگے دوہل کہا اللہ فی السماء، اور پوچھا میں کون ہوں؟ کہا کہ محمد الرسول اللہ، تو رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رسول۔ آپ نے فرمایا آزاد کرو، یہ مومنہ ہے۔ تو قرآن کی آیت قرآن ہی کی تفسیر کرتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کی تفسیر کرتی ہے۔ اور ان ظالموں کے پاس ان کے گھڑنتوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان ظالموں کی مت تو یہ ماری گئی ہے، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے۔ میں بیچ میں ایک لفظ چھوڑ رہا ہوں، آپ خود ایڈ کر لینا لوگوں۔ دھوبی کا بریکٹ، دھوبی کا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ان ظالموں کو تو نہ اللہ ملا نہ رسول نہ امام۔ ابو مطیع البلخی صاحب ہیں اور شرح عقیدہ طحاویہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق پوچھا، امام ابو حنیفہ نے کہا اللہ کا عرش فوق سبع سماوات، وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اور رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ ابو مطیع بلخی کہتا ہے کوئی عرش کو ساتوں آسمانوں پہ نہ مانے، یا کوئی اللہ کو عرش پر مستوی اور فوق نہ مانے، امام ابو حنیفہ نے کہا فقد کافر، اس نے کفر کیا۔ تو یہ ہے الرحمن علی العرش استوا کے حوالے سے قرآن کی آیات نے بتایا کہ یہ وہو معکم، اور دیگر آیات وہو السمیع العلیم وہو العلیم الخبیر وہو علیم بذات الصدور نحن اقرب الیہ من قریب فانی قریب، یہ اللہ کے علم، اللہ کی سماعت، دیکھنا سننا، اس کے حوالے سے۔ ہم کوئی ہوا سے لے کر نہیں آتے۔ اور مقلدوں کا حال کیا ہے کہ کوئی آپ کو کہہ دے قرآن نے کہا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے مسجد کے قریب نہ جانا، آگے نہیں پڑھنا، پیچھے بھی نہیں پڑھنا۔ تو قرآن کی کوئی بھی آیت لیں، یاد رکھیں اس آیت کا فرنٹ اور بیک ضرور دیکھ لیں۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور مقلد کا جھوٹا اور باطل ہونا آشکار ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔